الله 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 الرحیم الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم وعاقبۃ للمتقین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عبرت انگیز حکایت۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنے برے کاموں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ سحر والے جب اس کی بدکاریوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اس بستی سے نکال دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے گار کا مطلب گفا ہوتا ہے، ایک ایسے گار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی چرند پرند کا گزر تھا۔ آس پاس میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک ہریالی کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری دیکھ ریکھ کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ کمزوری سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت مہربانی کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میری نگہبانی کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب ہمارے عزیز گنہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور جب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور وہ میرے جنازہ کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے ماں باپ اور بیوی بچوں سے تو دور کر دیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور گلملانے جنت کے خادموں کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی بے حد تکلیف پر افسوس اور آہ و جاری رونا چلانا کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کے دفن و کفن کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچتے ہیں تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر دوسری بستی سے نکالا تھا۔ اس کے پاس حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کی جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و گلما کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بے چراغی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں الرحمن الرحیم پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، دیکھا ماشاء اللہ، اللہ جل شانہ
کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بڑے بڑے گنہگار بندوں کی بخش دیتا ہے۔ اگر بندے اپنے رب کی طرف عجیزی دکھائیں، محبت سے اگر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں تو اللہ جل شانہ ہر کسی کی مدد فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم اور سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصول سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں، اکیلے میں یا دو لوگوں کے سامنے، مولا جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحیمی، اپنے کریمی سے معاف فرما کر اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیاب فرما دے۔ اگر یہ حکایت آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ خود بھی سنیں اور لوگوں کو سنائیں، اپنے دوستوں احبابوں کو بھی بتائیں کہ اللہ جل شانہ سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا باعث میں لے کر جاتا ہے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔